کراچی گلستان جوہر میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری قابل سندھ پولیس کو اتنا اندازہ بھی نہیں کہ کسی ایک کمپنی کی ایک ماڈل کی ایک جیسی 50,000 سے زائد موٹر سائیکلیں بے ایک وقت چند کلومیٹر میں ہی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کیا اس بنیاد پر کسی کو گرفتار کر کے اس کے پورے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دینا یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط نہیں، یہ تو خیر جنہوں نے کیا ہے وہی اتنی عجیب سی بات ہے یہ کہ مطلب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کمپنی کی بائک ساری ایک جیسی لگتی ہیں تو نمبر پلیٹ سے پتہ چلے گا۔ اور آئی تھنک سو میں نے کسی جگہ پہ خبر پڑی کہ اس کی بائک پہ نمبر پلیٹ نہیں تھی بالکل، تبھی وہ نہیں پکڑا جا رہا۔ سالک شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سالک یہ آخر کیا ہوا ہے؟ میں بھی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ پکڑا گیا ہے، تبھی میں نے بولا فائنلی پکڑا گیا، اور یہ بعد میں دعویٰ نکلا۔ گلستان جوہر کے علاقے گلستان جوہر بلاک 4 حسین مغل ہزارہ گوٹ سے متصل گلیوں پر 3 جولائی 2023 کی دوپہر 11:30 بجے ہراسمنٹ کا پیش آنے والا واقعہ 10-11 روز گزر جانے کے باوجود پولیس کے لیے معمہ بنا ہوا ہے، اور جو ملزم جس نے وہ شرمناک حرکت کی تھی، راہ چلتی ہوئی لڑکی کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس ملزم کا تاحال پولیس کچھ سراغ نہیں لگا سکی۔ اس حوالے سے پولیس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوری پولیس اس ملزم کو تلاش کر رہی ہے، جس کی تلاش میں گلستان جوہر کے علاوہ پہلوان گوٹ، حسین ہزارہ گوٹ، مغل گوٹ اور مغل حسین ہزارہ گوٹ جو ہے اور اس کے علاوہ شانتی نگر اور ڈالمیا تک کے علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ کامنگ آپریشن کرتے ہوئے مشتبہ جو گھر تھے ان کی بھی تلاشی لی ہے، تاہم پولیس کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس حوالے سے پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ملزم کی تلاش میں پولیس نے قریباً 150 گھر جو ہیں ان کی سرچنگ کی ہے، جبکہ 900 گھر جو پہلوان گوٹ کے علاقے میں موجود ہیں ان کی بھی سرچنگ کی گئی ہے، جہاں پر لیڈی سرچز کی وجہ سے ان گھروں کو تلاش کیا گیا تھا، وہاں پر اس ملزم کی تلاش کے حوالے سے چھاپے مارے گئے تھے، جبکہ پولیس ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 150 کے قریب جو خواتین ہیں ان کو جو بنگلوں پہ کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا ہے، تاکہ اس لڑکی کا پتہ چلایا جا سکے جو گھروں میں جو لڑکی مبینہ طور پر گھروں میں کام کرنے والی لڑکی تھی جس کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جبکہ ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس حکام نے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مشتبہ جو گیراج ہیں، پیٹرول پمپ ہیں اور اس کے علاوہ جو آنے جانے والی سڑکیں ہیں ان کی بھی CCTV فوٹیجز حاصل کی ہیں، تاہم پولیس کو کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں مل سکی۔ واضح ہے کہ جو ملزم ہے سالک آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور جلیہ ناظرین کے ابھی تک جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس شخص کو، اس گھنونے شخص کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا۔ اس کے لیے عوام سے بھی جو ہے وہ مدد درکار ہے۔ خیر اسی بارے میں فہیم جتنی ایفرٹس کی جا رہی ہیں نا بالآخر اس نے پکڑے جانا ہے، ڈیفینیٹلی پکڑے جانا ہے، اور انشاءاللہ پکڑا جائے گا، کیونکہ دیکھیں جرم جتنی دیر تک بھی مجرم جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہے لیکن وہ ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک دماغی مریض ہے، اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر سے بہتر میرے خیال میں سارش اور کوئی نہیں جان سکتے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر موئز، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس شخص کی دماغی حالت ایسی کیوں ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ، اور شکر ہے کہ میڈیا نے اس قسم کی حرکتیں جو ہو رہی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کو منظر عام پہ لا رہا ہے، سامنے لا رہا ہے، اور مسلسل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایسے ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیجئے گا پلیز، پھر اس کے ساتھ آپ کنٹینیو کر لیجئے گا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسے لاکھوں کروڑوں شخص ہمارے معاشرے میں دنیا میں گھوم رہے ہیں جو کہ ذہنی مریض ہیں، گھر میں جب ایسا کوئی ذہنی مریض ہوتا ہے تو لوگ اس سے بات نہیں کرتے، کیونکہ ہر دماغی بیماری کو لوگ پاگل پن سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ خود سے جو ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کر پاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایسے مریضوں کی جو نفسیات ہے آپ اس سے شروع کریں تاکہ پھر جا کر کے عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے آس پاس ایسے نفسیاتی کتنے لوگ گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ انسان نفسیاتی بنتا کیوں ہے۔ آپ اس لڑکی کی بات کر رہے ہیں، اس نے تو سر عام ایک حرکت کی جس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی ایب نارمل قسم کا آدمی ہے، مگر آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو نفسیاتی مریض ہیں مگر ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ انہوں نے اب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ کے معاشرے میں طلاق کا رجحان نفسیات کی وجہ سے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چوری چکاری نفسیات کی وجہ سے، گن پوائنٹ پہ سنیچنگ حالات کی وجہ سے، مگر اس میں نفسیات کا عمل دخل بھی ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں انسان جرم کرنے کے بعد ڈرے یا جرم کرتے ہوئے ڈرے کہ میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ہوگی اور میری معاشرے میں بدنامی ہوگی، تو وہ جرم نہیں کرے گا۔
یا کم سے کم ہو گئے جرائم. جرائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کی. مثال کے طور پر ایک شخص بھوکا ہے, کھانے کو نہیں ہے, تو وہ چوری کرے گا. اب یہ جو نوجوان کے اندر ایک رجحان پیدا ہوا ہے, جنسی رجحان جو پیدا ہوا ہے, وہ اس کی کچھ بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے. اور خاص کر میں اس نوجوان کی بھی بات کروں گا. دیکھیں, آپ کا سوشل میڈیا, انٹرنیٹ آپ کو ہر وہ چیز دکھاتا ہے جو اصولاً نہیں دیکھنی چاہیے بچوں کو. بچے, نوجوان یہ چیزیں دیکھتے. اب ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے, جنسی اشتعال. دوسرا, ایک ہارمونل چینجز آتے ہیں 14 سال کی ایج کے بعد بچوں کے اندر, بالخصوص لڑکوں میں بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون بہت زیادہ بڑھتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے پاس اس انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی وینیو نہیں ہے. مثلاً فار ایگزامپل, یہ انرجی کیسے چینلائز ہوتی ہے؟ باہر ملکوں میں سپورٹس, ایتھلیٹک, اس قسم کی چیزوں میں بچہ جاتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, تھک ہار کے گھر پہ آتا ہے. یہ وہ طریقے جس سے یہ انرجی نکل سکے اور بچہ جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرے میں ایک صحت مند فرد بن کے رہ سکے. انفارچونیٹلی یہاں اسکول تو ہے مگر گراؤنڈز نہیں ہے, اور کئی پارک ایسے ہیں جس کے اوپر اب بڑے بڑے بلڈنگیں بن چکی ہے. تو اب یہ بچے جائیں گے کہاں پر؟ تو یہ آہستہ آہستہ نفسیاتی بنتے. ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک کوئی شخص کو نفسیاتی پرابلم ہے, اگر وہ بہت زیادہ وقت اپنے سیل فون پہ, سوشل میڈیا پہ صرف کرتا ہے, تو اس کا نفسیاتی مرض اور بڑھتا جائے گا. تو اس کا علاج سب سے اچھا یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں میں جائیں, باہر جائیں, گھر سے باہر نکلے, سپورٹس, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس میں وہ انوالو ہو, تو پھر یہ نفسیاتی پرابلم کم ہو جائے گا. اچھا, میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب اس کی جو جڑ ہے اس پر بھی تھوڑا کام ہونا چاہیے. یہ جو ابھی موبائل پر جو کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ساری آپ نے سچویشن بیان کی ہے, اس پر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں پیرنٹس کو کہ یہ گیجٹ کا استعمال کس طرح کنٹرول کیا جائے, بچوں کو راغب کیسے کیا جائے کہ وہ کسی سپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف آئیں, بجائے اس کے کہ وہ گھر میں پڑے رہیں اور موبائلز دیکھتے رہیں اور پیرنٹس بھی اس پر خاموش ہیں, یہ زیادہ لمحہ فکری آئے. دیکھیں, پیرنٹس خود انوالوڈ ہیں. پیرنٹس خود لے کے, مطلب ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی مجھے ایک دفعہ ملی ایک ورک شاپ میں, مجھ سے کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ صبح اٹھ کے سب سے پہلے سوشل میڈیا دیکھتا ہے, پلنگ پہ لیٹے لیٹے پہلے یہ کرتا ہے, اللہ رسول کا نام نہیں, سوشل میڈیا دیکھتا ہے. تو اگر تو ماں باپ بھی توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا اپنا بھی ہے نا, وہ سوشل میڈیا نے ایسا انوالو کر دیا ہے. جہاں اس کے فائدے ہیں, میں مانتا ہوں بہت اچھے فائدے بھی ہیں, وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. تو ماں باپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا. کتنے سالوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ماں باپ ہوش میں آئے, آپ کی نسل برباد ہو رہی ہے, آپ کے بچے برباد ہو رہے ہیں. یہ بیٹیاں شادی کر کے اگر جائیں گی بھی تو طلاق ہو جائیں گی, بیکاز وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس کے لیے جو یہ ورچوئل ریالٹی والی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس دنیا کو حقیقت ماننے لگی ہے. اسی طرح لڑکوں کے ساتھ پرابلم ہوگا. اب ماں باپ جب تک دیکھیں, اور کوئی راستہ نہیں, حکومت نہیں روک سکتی, اس کانٹینٹ کو آپ نہیں روک سکتے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, انٹرنیٹ کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے. تو اب ماں باپ کو توجہ دینی پڑے گی کہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے سیل فون لے کر, وہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ ماں باپ کو سختی کرنی پڑے گی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سکولز کے اندر یہ لازم ہو جائے کہ 14-15 سال تک کا بچہ اگر سکول آتا ہے تو اس کے پاس موبائل فون نہیں ہو. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو سکول کے فون سے ماں باپ کو فون کیا جائے. یہ کیوں نہیں بند کرتے آپ اسکول کیوں نہیں کرتی اس چیز کو بند؟ بچوں کو کم سے کم جو اسکول کے ٹائمنگ ہے اس میں تو بچہ موبائل فون سے نہیں کھیلے گا, یا موبائل فون اس کے پاس نہیں ہوگا. گھر پہ آنے کے بعد ماں باپ فکس کر لے کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں تمہیں فون دوں گی, مگر میں چیک کروں گی کہ تم فون پہ کیا دیکھ رہے ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے جو تجویز دی ہے یہ خیر کافی عرصے سے چل رہی ہے, اور ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے زیادہ تر جو ہے, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو فون پکڑا دیتے کہ لو بھائی تم اس کے اوپر براؤزنگ کرتے رہو, ہمیں اپنی لائف سکون سے جینے دو. یہ ایک المیہ الگ ہے. سوال میرا آپ سے اس واقعے کو لے کر کے ایک بار پھر یہی ہے کہ ایسے ذہنی مریضوں کی نشاندہی ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں. کوئی ایسے سمٹمز, کوئی ایسی چیزیں جو کہ جس سے ظاہر ہو سکے کہ یہ کسی تکلیف میں بھائی علاج کی انہیں ضرورت ہے, یا یہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے, ان کی نشاندہی اگر آپ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب تو زیادہ ایزی رہے گا. دیکھیں, اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں. فار ایگزامپل, گھر کے اندر ماں باپ دیکھیں کہ بچہ باتیں کم کر رہا ہے, اپنے کمرے میں زیادہ رہ رہا ہے, اور اس کے کمرے کے اندر کوئی ایسا مواد ملے, یا بچہ جو ہے وہ غصہ زیادہ کرنے لگا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ چڑھنے لگا ہے, اپنی اسکول یا کالج کی پڑھائی میں اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے, تو یہ انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ بچہ نارمل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس چیز کو پریشان کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا, ادروائز گھر سے باہر دوست اگر ایک دوسرے کو پر دھیان رکھے,
کہ میرے دوست کے بیہیویئر میں، رویے میں فرق آ گیا ہے. فار ایگزامپل بہت زیادہ اپوزٹ سیکس کی بات کرنا یا اس قسم کی چیزیں کی بات کرنا جس سے یہ رجحان پیدا ہو کہ اس کے اندر کوئی کشمکش چل رہی ہے یا اس کا جنسی رجحان جو رغبت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو کم سے کم دوست اس چیز کا خیال رکھے نا. دیکھیں ہمیں کرنا ہی ہوگا، اگر اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے شخص کی ذمہ داری لے کہ ہم دوسروں پہ نظر رکھے اور کوئی ہم پر نظر رکھے. جہاں کوئی ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی ذمہ داری لینی ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے آئندہ بھی بات کرنے کے لیے. تو سہری ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں نا کہ جی لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، اس وجہ سے ایسے مریض ہو جاتے ہیں. میں ویسے آپ کو بات بتاؤں فہیم، میری نظر میں ایک چھوٹا سا مشورہ ہے جو جتنی میری عقل ہے اس کے مطابق. ہم لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں اپنی لائف میں، ہم لوگوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کم از کم اس طرح گزاریں کہ نہ ہمارے پاس موبائل ہو نہ ٹی وی ہو. ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب ہم یہ ٹائم دیں گے نا تو ہمیں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اولاد کو والدین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ چینج زیادہ خود بہتر فیل کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. بہترین تھیراپی یہی ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تمام والدین کو. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا، کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز، بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.